یہ ایک سالگرہ کا ایونٹ تھا جو زراب علی شاہ کی کمپنی نے ارینج کیا تھا۔ ہر طرف غبارے اور مختلف قسم کی پھول لگے ہوئے تھے۔ ہر طرف غبارے اور مختلف قسم کے پھول لگے ہوئے تھے۔ جگہ بہت بڑی تھی اور بہت خوبصورت بھی لگ رہی تھی۔ جس طرح اسے سجایا گیا تھا، رائما نے ایسا فنکشن پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سر زراب، یہ تو بہت اچھی جگہ ہے اور اس کو جس طرح سجایا گیا ہے وہ اور بھی اچھا لگ رہا ہے۔ رائما نے جگہ کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آؤ تمہیں ایک جگہ دکھاتا ہوں۔ زراب علی شاہ یہ کہہ کر چل پڑا اور ساتھ رائما بھی۔ یہ کتنا پیارا سٹیج ہے۔ رائما نے اس جگہ کو دیکھا جہاں کیک سیرمنی ہونی تھی۔ ہاں، ہے تو پیارا، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ زراب علی شاہ کی کمپنی نے ارینج کیا ہے۔ زراب علی شاہ ابھی بات کر رہا تھا کہ اچانک کسی چیز کے پھٹنے کی آواز آئی۔ رائما گھبرا کر زراب علی شاہ کے گلے لگ گئی۔ زراب علی شاہ کو اس کی دل کی دھڑکن صاف محسوس ہو رہی تھی، جو ڈر کی وجہ سے تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ زراب علی شاہ نے رائما کو ڈرتے دیکھا تو اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرا۔ کچھ نہیں ہوا، کوئی دھماکہ نہیں ہوا، شاید غبارے وغیرہ پھٹے ہیں۔ گھبراؤ نہیں، میں ہوں نا آپ کے پاس۔ زراب علی شاہ رائما کو ایک چھوٹے بچے کی طرح تسلی دے رہا تھا۔ رائما جو زراب علی شاہ کے گلے لگی ہوئی تھی، ایک دم سے زراب علی شاہ کی آواز سن کر اپنے آپ کو ان سے الگ کیا۔ زراب علی شاہ اپنے ڈریس کو ٹھیک کرتے ہوئے بولے، سوری سر، مجھے لگا شاید کوئی بم دھماکہ ہوا ہے، میں ڈر گئی تھی۔ رائما کے لہجے میں اب شرمندگی تھی، وہ اپنی اس حرکت پر خود کو کوس رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے ایسا کبھی کبھی، آپ اب تو ٹھیک ہے نا؟ زراب علی شاہ رائما کی طرف مسکراتے ہوئے کہا، جی سر، میں ٹھیک ہوں۔ رائما شرم سے منہ نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ چلیں اب آپ کو یہاں کے ممبران سے ملاقات کرواتا ہوں۔ یہ کہہ کر زراب علی شاہ چل پڑا۔ ویسے آپ ڈرتی بھی ہیں کیا؟ حیرت کی بات ہے، مجھے تو یہی لگا تھا کہ آپ لوگوں کو ڈراتی ہیں۔ زراب علی شاہ مسلسل رائما پر طنز کر رہا تھا۔ رائما بیچاری اپنی اس حرکت کی وجہ سے کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ وزٹ مکمل ہونے کے بعد دونوں آفس کی طرف چل پڑے۔ سر زراب، آپ مجھے کسی بس سٹاپ تک چھوڑ دیں، رائما نے زراب علی شاہ کو کہا۔ بس سٹاپ پر، وہ بھی اس وقت؟ زراب علی شاہ نے رائما کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی سر، بہت دیر ہو گئی ہے، میں آگے خود ہی چلی جاؤں گی۔ رائما نے جلدی سے زراب علی شاہ کو اپنے لیٹ ہونے کا احساس دلایا۔ ہاں، لیٹ تو آپ ہو گئی ہیں، پر آپ کو بس سٹاپ تک چھوڑنے کا رسک میں نہیں لے سکتا۔ ابھی آپ میری ذمہ داری ہیں۔ ایک غبارہ پھٹنے سے آپ ڈر گئی تھی، تو اس وقت آپ کو ایسے چھوڑنا مناسب نہیں، زراب علی شاہ نے رائما کو کہا۔ جانے انجانے میں زراب علی شاہ کو رائما کی فکر ہو رہی تھی۔ نہیں سر، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ رائما کو فکر ہو رہی تھی کہ اگر چچی نے مجھے سر زراب کے ساتھ دیکھ لیا تو قیامت لے آئیں گے۔ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ زراب علی شاہ نے رائما کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے کوئی مشکل بات تو نہیں کی۔ ہاں، اگر آپ اپنا گھر نہیں دکھانا چاہتی تو وہ الگ بات ہے۔ زراب علی جو رائما کو کنفیوز ہوتے دیکھ رہا تھا، نہیں سر زراب، ایسی بات نہیں ہے، آپ گھر بھی آ سکتے ہیں، میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی کہ آپ کو دیر نہ ہو جائے۔ رائما کے پاس اب اور کوئی بہانہ نہیں تھا، اس لیے اس کو زراب علی شاہ کی آفر قبول کرنی پڑی۔ آئیں چائے پی کر جائیں، رائما نے رسمی طور پر کہا، پر وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ سر زراب انکار کر دیں۔ نہیں مس رائما شراز، میں آپ کی اس آفر کو قبول کر لیتا، پر مجھے ضروری کام ہے، پھر کسی دن ادھار رہی ہے چائے۔ زراب علی شاہ نے یہ کہہ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ اوکے سر، رائما کی تو جیسے سانس میں سانس آئی۔ اللہ حافظ سر، رائما یہ کہہ کر اندر چلی گئی اور زراب علی شاہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ آج کیا ہوا تھا؟ اتنی بیوقوف ہوں میں، ایک ذرا سے شور سے ڈر گئی، اور پھر سر زراب، اوف اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ وہ اتنے گھمنڈی ہیں، کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی، میں ان کا سامنا کیسے کروں گی؟ آج تو بڑی مشکل سے وقت گزرا ہے۔ کل کا اب سارا دن رائما بیڈ پر لیٹے سوچ رہی تھی۔ آپ ہی کیا ہوا ہے آپ کو؟ حائمہ پاس کھڑے کب سے رائما کو بول رہی تھی، جس کا رائما کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ ایک دم سے چونک گئی۔ نہیں مجھے کیا ہونا ہے، بس تھک گئی ہوں آج میں، اس لیے تم بتاؤ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ اور دانیال کی؟ رائما نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا، ٹھیک جا رہی ہے پڑھائی ہم دونوں کی، بس آپ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ حائمہ نے اپنی آپی کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا ہو گیا ہے حائمہ، تم ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ رائما نے حائمہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا،
نہیں آپی، میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ ہماری اب سردیوں کی چھٹیاں ہونے والی ہیں۔ حائمہ نے کتابوں کو بند کرتے ہوئے کہا۔ اچھی بات ہے، مجھے بھی تھوڑا ریسٹ مل جائے گا صبح کو۔ رحمہ نے یہ کہہ کر سائیڈ تبدیل کی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، پر اب نیند اس کو نہیں آ رہی تھی۔ سراب علی شاہ ڈرائیو کرتے ہوئے رحمہ کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اس کا گلے لگنا، وہ ڈری سی، سہمی سی، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں کیوں اس پاگل لڑکی کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ سراب علی شاہ نے ایک جھٹکے سے اپنے آپ کو ان خیالات سے باہر نکالا۔ السلام علیکم دادا جان۔ سراب علی شاہ نے گھر داخل ہوتے دادا جان کو سلام کیا، جو گارڈن میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ دادا جان، آپ اتنی سردی میں باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ سراب علی شاہ نے دادا جان کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ بس بیٹا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، مجھے لگا کہ تم مجھ سے ناراض ہو گئے ہو۔ دادا جان نے پیار سے سراب علی شاہ کو کہا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ بھی دادا جان، میں آپ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ چلیں اندر چل کر بات کرتے ہیں، ویسے بھی کھانے کا وقت بھی ہو گیا ہے۔ سراب علی شاہ دادا جان کو اندر لے کر چلا گیا۔ رات کے کھانے کے بعد سب اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سراب علی شاہ کو عجیب سی بے چینی لگی ہوئی تھی، اسے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لگتا ہے آج سردی زیادہ ہے، اسی وجہ سے نیند بھی نہیں آ رہی۔ سراب علی شاہ نے ہیٹر کو تیز کرتے ہوئے بولا، کہیں دادا جان کے کمرے میں سردی زیادہ تو نہیں ہو گئی؟ پتہ نہیں انہوں نے ہیٹر آن کیا ہوگا کہ نہیں، مجھے دیکھنا چاہیے۔ یہ کہہ کر سراب علی شاہ دادا جان کے کمرے کی طرف گیا۔ دادا جان کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ میں نے سمجھایا ہے اسے، پر وہ نہیں مان رہا۔ مجھے ڈر ہے کہ میرے زیادہ کہنے پر وہ غصے میں کچھ کر نہ لے، پر تم بھی میری بات کو سمجھو۔ دادا جان بات کرتے کرتے رک گئے جب انہوں نے سراب علی شاہ کو اپنے کمرے میں آتے دیکھا۔ سراب علی شاہ نے دادا جان کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی ایک دم رک گیا۔ دادا جان کس سے بات کر رہے تھے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ سراب علی شاہ نے پریشان ہو کر دادا جان سے پوچھا۔ دادا جان نے فون بند کر دیا۔ جی بیٹا سب ٹھیک ہے، بس گاؤں کے مسائل۔ دادا جان نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا۔ پر آپ نے مجھے دیکھتے کال کیوں بند کر دی؟ سراب علی شاہ نے سوالیہ نظروں سے دادا جان کی طرف دیکھا۔ ماشاءاللہ بیٹا جی، اب آپ میری انویسٹیگیشن کریں گے کیا؟ دادا جان نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا۔ نہیں، بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا، آپ مجھے کچھ پریشان لگے اس لیے تو آپ سے پوچھنے آیا تھا کہ آپ کو سردی زیادہ تو نہیں لگ رہی؟ نہیں بیٹا، ہیٹر آن ہے، اب تم سو جاؤ، صبح آفس کے لیے بھی نکلنا ہے، دادا جان اپنے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے دادا جان، شب خیر۔ سراب علی شاہ دادا جان کے روم سے باہر نکل آیا۔ آج کا دن رحمہ کے لیے بہت مشکل تھا۔ صبح وہ جب آفس آئی تو سراب علی شاہ ابھی نہیں آئے تھے۔ شکر ہے کہ وہ ابھی نہیں آئے۔ رحمہ نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا اور کافی لینے چلی گئی۔ مس رحمہ شراز۔ رحمہ اپنا نام سن کر چونک گئی۔ یہ کسی اور کی آواز نہیں تھی، یہ آواز سراب علی شاہ کی تھی۔ یہ کہاں سے آ گئے؟ رحمہ کنفیوز نہیں ہونا، ہمت کرو ہمت۔ رحمہ نے گہری سانس لی۔ مس رحمہ شراز، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ دوبارہ آواز آنے پر رحمہ نے مڑ کر دیکھا۔ سر جناب، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ رحمہ نے گھبراتے ہوئے کہا، جو اسے خود سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا بول رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ یہ میرا آفس ہے اور میں کہیں بھی جا سکتا ہوں۔ سراب علی شاہ نے غصے سے رحمہ کی طرف دیکھا۔ جی سر جناب، آپ کا آفس ہے، رحمہ نے آہستہ آواز میں جواب دیا۔ میری بات نہ دہرائیں اور کل کے پروجیکٹ کی ساری ڈیٹیل میرے پاس لے کر آئیں جو عہد رضا نے آپ کو دی تھی۔ یہ کہہ کر سراب علی شاہ وہاں سے چلا گیا۔ رحمہ چپ نہیں رہ سکتی کیا؟ کچھ بھی بولتی جاتی ہو، رحمہ نے اپنے آپ کو کوستے ہوئے کہا۔